جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر، عمران خان کی زندگی کو لے کے بے شمار خدشات ہر وقت لاحق رہتے ہیں۔ ابھی عمران خان کے وکلاء نے ایک اور درخواست دائر کی ہے عمران خان کی صحت کے بارے میں۔ اچھا، عمران خان کی صحت کے بارے میں ان کے بچوں نے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ ان کے بچوں نے بھی اپنے جو انٹرویوز دیے ہیں ان میں اس بات کا ذکر کیا، اور یہ بات بڑی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز تھے جو جیلوں سے نکل کے آ رہے ہیں، ان کو ہیپیٹائٹس ہوا، بیمار ہوئے، ان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں، باقیوں کو بھی اور خان صاحب کو بھی۔ اب خان صاحب کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی صحت جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو رہی ہے، ان کی صحت، ان کا وزن کم ہو رہا ہے۔ وزن کم ہونا صحت کے ڈاؤن ہونے کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ وہاں پہ ہیپیٹائٹس سی کا شکار بے شمار لوگ جو انتقال کر چکے ہیں ان جیلوں میں، ان کو صاف پانی پینے کے لیے، وضو کے لیے نہیں دیا جا رہا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی قابل غور ہیں، آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے۔ جہاں آپ وہ بے شمار خبریں ادھر ادھر سے آ جاتی ہیں کہ بنی گلا بک رہا ہے، یا اس قسم کی جو نیوز آپ کو دی جاتی ہے وہ توجہ ہٹانے کے لیے، اور عمران خان کی صحت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر توجہ نہ رہے، تو آپ کو اس طرح کی بے شمار چیزیں بازار میں ملیں گی۔ تو اس کے لیے دوبارہ سے ایک درخواست ڈالی گئی ہے، ان کے وکلاء نے یہ کام کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوئی ہے وہ پچھلے دنوں میں وہ یہ ہوئی ہے جی کہ 9 مئی میں مزید لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں۔ یہ 103/23 اور 768/23 کی جو کیسز تھے، یہ دفعات مینوں ویسے انہیں پتہ کوئی نہیں ہے کہ اس مطلب کی ہے، لیکن یہ چونکہ ریفرنس کے طور پہ میں بتا رہا ہوں، مجھے اس کی ڈیٹیل کا نہیں پتا کہ اس کی ہوتا کیا ہے، لیکن ان کو بہرحال سزائیں دی گئی ہیں۔ اس میں صنم جاوید، عالیہ حمزہ، 5 سال کی سزائیں۔ یہ خواتین پہلے جیل کاٹ چکی ہوئی ہیں، پہلے جیلوں میں رہ چکی ہوئی ہیں۔ ان کی کمپنسیشن کیا ہوگی؟ ان جیلوں میں جو لوگ جو رہتے ہیں، جن کے کیسز نہیں چلتے، وہ غائب رہتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اس میں محمود رشید صاحب ہیں، ان کا دل کا مسئلہ ہے، اور اعجاز احمد چودھری صاحب ہیں، اور عمر چیمہ ہیں، وہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ان کی تصاویر آئی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو آپ نے گند ایک پھیلایا ہوا ہے ملک کے اندر بربریت کا، اس کا کوئی تو اختتام ہوگا، کسی نہ کسی جگہ تو اختتام ہوگا، اور ہم اس چیز کو بھول رہے ہیں کہ اس کا کسی نہ کسی جگہ اختتام ہونا ہے۔ اور یہ جو سزائیں ہیں یہ نہایت ہی برے طریقے سے سزائیں گئی۔ اور اچھا، یہ جو عاصم منیر صاحب ہیں، یہ مسلسل پریشرائز کرتے جا رہے ہیں، یہ مسلسل لگے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو ایک طرف ان کے حواری جو عاصم منیر کے جو لوگ ہیں، وہ پاکستان کا تو مجھے زیادہ نہیں علم کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ جو ڈھیلی ڈھلی پڑی ہوئی ہے، وہ اس کو ہم کمپرومائز بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ کمپرومائز لیڈرشپ ہے، تو ان کا کیا حساب کتاب ہے، وہ ان کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں کا بتا سکتا ہوں، لندن کا بتا سکتا ہوں، میں آپ کو فرانس جرمنی بھی پھر کے وہاں کا بتا سکتا ہوں۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں جی کہ عاصم منیر کا برا بھلا نہیں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور دوسری طرف یہ اپنا کام کرتے جا رہے ہیں۔ یہ جو ہے چھوٹے چھوٹے بندے چھوڑے ہوئے ہیں نا، کرنیل شرنیل قسم کے 2-4 بریگیڈیئر رکھے ہوئے ہیں، یہ سارے جو ہے نا یہ جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ کچھ کیپٹنز ہیں، کچھ فرانس کے ایمبیسی میں، فرینچ میں جو پاکستانی قونصلر ہے وہاں پہ، بیلجیم میں نے تو خیر غنڈہ گردی اپنی سٹارٹ کر دی ہے، وہ تو میں نے پچھلے ویلاگ میں اس کا ذکر کیا کہ پاکستان کی ایمبیسی جو ہیں وہ اس وقت بدماشی کا اڈا بن چکی ہوئی ہے، جہاں پہ ڈپلومیسی نہیں ہوتی ہے، جہاں پہ لوگوں کو پریشرائز کرنے کے لیے کام کیا جاتا ہے، پاکستانی اوورسیز کو دبانے کے لیے جہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں، ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پلیز عاصم منیر کا نام نہ لیں، اپنی سیاست کریں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں۔ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے، اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف کیا کیا جاتا ہے؟ دوسری طرف یہ کیا جاتا ہے کہ 5 کی سزائیں، 10 سال کی سزائیں ان لوگوں کو جو بالکل اب یاسمین راشد ایک ایسی مثال ہے، باقی ایف آئی آر ہے تو جو ان کی سچی جھوٹی ہیں وہ تو ہیں، لیکن یاسمین راشد صاحبہ ایک ایسی مثال ہیں۔ ایک تو وہ کینسر پہ خاتون ہے، کینسر پیشنٹ ہیں، ان چیزوں کو تمام کو اگر چھوڑ بھی دیں تو ان کی ویڈیوز سر عام ہیں، جس میں وہ چیخ چیخ کے بتا رہی ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس میں مت جائیں، گھر کے اندر مت داخل ہوں، باہر آ جائیں، گھر کے اندر داخل نہ ہوں، توڑ پھوڑ نہ کریں۔ ان کے اوپر بھی انہوں نے ان کو بھی سزا دی ہوئی ہے۔ مہربانی کر کے اندر جانے کی بالکل مت کوشش کریں، آپ باہر آ جائیں سارے۔ یہ جو بربریت کا دور ہے، اس کا خیر کہیں نہ کہیں تو اینڈ ہوگا۔ اچھا، اب ایک اور چیز بڑی ہو رہی ہے جی آج کل نا، بڑی زور شور کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر یہ ہو رہا ہے جی، ان کو وہ بری ہو رہے ہیں،
اچھا اس میں ایک بڑا کنفیوژن جو ہے نا وہ کریٹ ہو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو واقعتاً ناجائز جن کے کیسز تھے ان کو اس پہ سزا دی کہ اس پہ ان کو رہائی ملی، جن لوگوں کو رہائی ملی ہے. اب کچھ کو فار ایگزامپل فیصل آباد سے ایک ایم پی اے تھے خیال کاسترو، وہ جس دن کا ان کا پرچہ درج ہوا تھا اس وقت وہ آلریڈی اندر ہی تھے. تو اس طرح کے کیسز. پھر یہ شاہ محمود والا کیس جس دن یہ واقعات ہو رہے تھے وہ کراچی میں تھے. اب دیکھیں ان کو آپ نے چھوڑ دیا. اب جو آپ نے سزائیں دی، جن لوگوں کو سزائیں دی ہیں فیصل آباد کیس میں خاص طور پہ اگر میں بات کروں گا تو اس میں جو فیصل آباد میں موجود ہی نہیں تھے لوگ ان کو آپ نے سزائیں دی مطلب کچھ کو چھوڑا کچھ کو سزائیں دیں. یعنی ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں تاکہ جو چھوٹ جائے وہ بھی سانس نہ لے سکیں، ان پہ بھی لوگ شک کرتے رہیں، اور جو اندر ہے وہ تو اندر ہیں ہی ہیں. تو یہ ایک بڑی گیم انہوں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے. تو یہ اب تک کی صورتحال ہے کہ خان صاحب کی صحت کو لے کے بہت سارے خدشات ہیں. خان صاحب کی صحت جو ہے وہ بتدریج خطرے میں ہے، کیونکہ یہ وہی رجیم ہے. یہ مطلب یہ کبھی مت بھولیں، آپ کبھی مت بھولیں عمران خان صاحب کی جیل کے اندر ہر وقت ان کی جان خطرے میں ہے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں، وہی رجیم ہے جنہوں نے عمران خان پہ قاتلانہ حملہ کروایا تھا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کی ایف آئی آر درج نہیں ہونے دی. یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان کو بی کلاس ملنی چاہیے، جو بی کلاس جیل کے اندر ان کو نہیں دے رہے. بی کلاس کا مطلب ہے ایک چھوٹا سا گھر، میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں، چھوٹا سا کمرہ، اسٹوڈیو فلیٹ ٹائپ ہوتا ہے، اس میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، دو کمرے ہوتے ہیں بیسیکلی، اور ایک برآمدہ ہوتا ہے، ایک میں شکتی ہوتا ہے، کام کرنے کے لیے بندہ دیا ہوتا ہے. تو یہ صورتحال خان صاحب کو بی کلاس بھی نہیں دی جا رہی جو ان کو ڈیزرو کرتے ہیں. پھر ان کو جس طریقے سے رکھا جاتا ہے ان کو کب، یہ تمام وہی لوگ ہیں. مت بھولیں کہ خان صاحب کی زندگی کو ہر وقت خطرات ہے. خان صاحب کی زندگی خطرات سے خالی نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے عوام کو یہ بات سمجھنی ہے کہ خان صاحب کی زندگی خطرے میں. اچھا خان صاحب، میں چھوٹی سی دو لفظ اور بات کرتا چاہوں کہ جو خان صاحب جو جیل میں ہے نا، یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہمارے لیے کہ وہ جیل میں ہماری وجہ سے، ہم جو بار بار کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے جیل میں ہے، وہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں؟ جو بہت سارے لوگ اکثر بات کر رہے سنتے جی خان صاحب ہماری وجہ سے جیل میں. سر اگر انہوں نے خود باہر نکلنا ہو تو ہی کین کم ٹمارو، وہ تو کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. اور یہ ڈیلنگ جو ہوتی ہے، ڈیلنگ ہر وقت ہوتی ہے. یہ صرف جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ ایک بربریت کا شکار بنے ہوئے ہیں. وہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ اگر اس طرح ڈٹے، اس طرح کی حرکات کریں گے، ڈٹ جائیں گے اپنے ظلم و بربریت پہ تو. اور ٹرکوں کے پیچھے، اچھا ایک اور چیز، خیر ایک بات ختم نہیں ہوتی دوسری ذہن میں آ جاتی ہے، تو وہ ان کو غلط لگ رہا ہے. اگر ان کو یہ لگ رہا ہے نا اس طرح بربریت سے وہ کچھ قائم کر سکیں، وہ بالکل ان کو غلط لگ رہا ہے. اچھا ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی، اپنی ویڈیو بڑی وائرل ہوتی ہے، دیکھی ہوگی کہ عاصم منیر صاحب کے ٹرک کے پیچھے تصویر لگی ہوئی ہے اور پیچھے اے آر وائی کی گاڑی جا رہی ہے اور وہ ان کی ویڈیو بنا رہی ہے کہ وہ ایک، جس طرح آپ کو یاد ہوگا، اگر کچھ لوگوں کو یاد ہو تو ان کی ہمارے ایک جنرل صاحب ہوا کرتے تھے، ایوب صاحب، ایوب کیا نام تھا ان کا، میرے جنرل ایوب. تو وہ ان کے ٹرکوں کے پیچھے تصویر لگی ہوئی، پاک فوج کو سلام. اب یہ پکچر لگا کے اور دو جھنڈے اوپر پاکستان کے لگا کے اور پکچر بنا کے یہ پرومو کیا جا رہا ہے عاصم منیر صاحب کا. یہ نہایت ہی گھٹیا اور بھونڈا سٹائل ہے. یہ آج کل کے دور میں یہ نہیں چلتا، یہ بھول گئے ہیں. اچھا میں نے کچھ افسران سے میری ملاقات ہوئی کچھ عرصہ پہلے، تو میں نے ان میں ایک چیز نوٹ کی کہ پرانی ان کی بک ہے، انہیں ترقی کوئی نہیں کی تھی. موبائل فون جو ہے وہ ایک نوکیا سے سٹارٹ ہو کے، بغیر بلیک اینڈ وائٹ وہ سے سٹارٹ ہو کے یہ اسمارٹ فون تک چلا گیا. ہماری فوج وہی نوکیا میں پھنسی ہوئی ہے. یہ وہی اسی طرح نوکیا کا ان کا سٹائل ہے. یہ اسی طرح سوچتے ہیں، اسی طرح بات کرتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ سکی کہ اب کا دور ہے وہ بہت آگے نکل چکا ہوا ہے. جیسے وہ پکچر بنا رہا ہے، اے آر وائی والا ویڈیو بنا رہا ہے ان کی ٹرک کی، اور اسی وقت کوئی اور موٹر بائک پہ بیٹھا ہے. وہ یہ جو فون ہے نا سر آپ کے ہاتھوں میں، یہ جو فون ہے، یہ عاصم منیر صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو فون آپ کے ہاتھوں میں آ گیا ہوا ہے نا، یہ اسمارٹ فون، یہ آپ کو کہیں جینے نہیں دے گا. برسل میں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں آپ جاتے ہیں لوگ آپ کے پیچھے پہنچتے ہیں، جہاں پہ آپ پہنچتے ہیں لوگ آپ کے پیچھے ہوتے ہیں. آپ کا جینا مرنا جو ہے وہ اس وقت محال ہوا ہے. دنیا میں جہاں کہیں بھی آتے ہیں آپ کے پیچھے آپ کے لوگ احتجاج کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. جہاں جہاں آپ یہ بات اب ذہن میں رکھیں کہ جہاں جہاں آپ جائیں گے، عاصم منیر صاحب بھی اور ان کے حواری بھی اور نواز شریف فیملی بھی جہاں جہاں جائے گی، جہاں جہاں لوگوں کو نظر آئیں گے وہ ذلت و رسوائی ہوگی. اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ پاکستان کی عوام کی حکومت پاکستان کو واپس کر دے. اور کوئی آپ کے پاس حل ہے نہیں، آپ اور کچھ کر پائیں گے نہیں. اس صرف ایک ہی حل ہے کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کے عوام کو واپس کی جائے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.